نیا دن ہے صبح ہو پھر آئی ہے دیکھو لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے زینوا مجالسکم بالصلاة علیہ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ عَلَيَّ نُورٌ لَكُمْ یوم القیامہ۔ سبحان اللہ، میرے آقا فرماتے ہیں کہ لوگوں تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا کل قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ تو آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ایک نئی صبح لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور آئیے انشاءاللہ آج کے پروگرام کی طرف بڑھیں گے۔ آج میرے ساتھ پھر وہی مہمان ہیں جو پرانے ہیں لیکن ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں، بہت اچھا کلام کرتے ہیں۔ قاری احمد رضا مدنی صاحب ماشاءاللہ پھر ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں، اور انہی کے ساتھ ساتھ ہمارے مولانا اکرم مدنی صاحب جو ہے ماشاءاللہ پھر انہوں نے سلسلے میں کرم فرمایا، اور ہمارے نعت خان بھی تشریف فرما ہے۔ تو بہت سارے کلام بھی آپ نے سننے ہیں، گفتگو بھی سننی ہے، اول تاخر پروگرام میں شریک رہیں۔ آئیے پروگرام میں ایک کلام کو شامل کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کلام اعلیٰ حضرت کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ پھول سے اتارو راگ گزر کو خبر نہ ہو، پھول سے اتارو راگ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں،
ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، ایسا گما دے ان کی ویلا میں خدا ہمیں، ایسا گما دے ان کی ویلا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پیسر پہ پیتر کو خبر نہ ہو، گزرا کرے پیسر پہ پیتر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی پل سے آسانی کے ساتھ گزار دے، اور ایک کاش کہ یہ ہمارے حق میں بھی ثابت ہو کہ پل سے گزار اور راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے قیامت کا معاملہ آسان فرمائے اور پل صراط ہمارے لیے اللہ پاک آسان فرمائے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ ہم اپنے اس پروگرام میں ایک کسی خاص ٹاپک کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ آج بھی ایک انشاءاللہ اہم ٹاپک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ سبحان اللہ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ناظرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں، رسولوں اور فرشتوں علیہ السلام کے لیے رحمت ہیں، دین دنیا میں رحمت ہے، جنات اور انسانوں کے لیے رحمت ہے، مومن اور غیر مومن سب کے لیے رحمت ہے، حیوانات ہوں، نباتات ہوں، جمادات ہوں، سب کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے۔ الغرض عالم میں جتنی چیزیں داخل ہیں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے لیے رحمت ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت ہونا عام ہے۔ سبحان اللہ۔ عام اس طریقے سے ہے ایمان والے کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی جو ایمان نہ لایا۔ مومن کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا و آخرت دونوں میں رحمت ہیں، اور جو ایمان نہ لایا اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رحمت ہیں، وہ اس طور پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت اس کے دنیاوی عذاب کو مؤخر کر دیا گیا، اور اس سے زمین میں دھسانے کا عذاب، شکلیں بگاڑ دینے کا عذاب اور جڑ سے اکھاڑ دینے کا عذاب اٹھا لیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر جو فرمایا گیا کہ آپ سارے عالم کے لیے رحمت ہیں، اب عالم کسے کہتے ہیں آئیے آپ کو سناتا ہوں۔ چنانچہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں عالم ما سوائے اللہ کو کہتے ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے نا وہ سب عالم میں آ جاتا ہے، جس میں انبیاء و ملائکہ سب داخل ہیں۔ لازمی طور پر
حضور پر نور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ان سب پر رحمت و نعمت رب الارباب ہوئے، اور وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکار عالی مدار سے بہرہ مند اور فیضیاب۔ اس لیے اولیاء کاملین و علماء ربانیین تصریح فرماتے ہیں کہ ازل سے ابد تک ارض و سما میں، اولا و آخرت میں، دین و دنیا میں، روح و جسم میں، چھوٹی یا بڑی، بہت یا تھوڑی، جو نعمت دولت کسی کو ملی یا ملتی ہے یا آئندہ ملے گی، سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے در سے ملتی اور بڑھتی ہیں۔ جبھی تو حضرت کہتے ہیں نا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوقات کے لیے رحمت ہیں، فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہے، جنات کے لیے بھی رحمت ہے، انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے، درختوں کے لیے رحمت ہے، پانی کے لیے رحمت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زمین و آسمان جتنی مخلوقات ہیں، بھی آپ نے سنا بھی، حضرت نے فرمایا کہ ما سوائے اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے نا، جو کچھ بھی ہے، آپ تصور کر سکتے ہیں جو کچھ بھی ہے دنیا کے اندر، جو کچھ بھی ہے یا جو ہوگا یا جو ہو چکا ہے، جو کچھ بھی اللہ کے علاوہ ہے، وہ سب کچھ وہ عالم کے اندر ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت ہے۔ اور ظاہر ہے میرے آقا جب سب کے لیے رحمت ہے تو ظاہر ہے میرے آقا چڑیوں کے لیے رحمت ہے، تو ان کی زبان بھی تو جانتے ہوں گے نا، جبھی تو رحمت ہے۔ اب جس کے لیے رحمت ہے، جب وہ ان سے فریاد کرے گا تو کیا وہ ان کی زبان نہیں جانتا ہوگا؟ میرے آقا جنات کے لیے رحمت ہے، مطلب جنات کی زبان بھی میرے آقا جانتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم درختوں کے لیے رحمت ہے، جی ہاں، جب درختوں کے لیے رحمت ہے تو ظاہر ہے کہ درختوں کی بولے میرے آقا جانتے ہیں، درخت کیا فریاد کرتے ہیں، درخت کیا چاہتا ہے، میرے آقا وہ بھی جانتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت ہے، تو میرے آقا سب کی بولیاں جانتے ہیں، کون کیا فریاد کرتا ہے جانتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج کا ہمارا ٹاپک وہ بڑا پیارا ٹاپک، اس کا نام ہے وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی۔ سبحان اللہ، آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ آج آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سب کی بولیاں سمجھتے ہیں، کس طرح اونٹ کی فریاد سنتے ہیں، کس طرح میرے آقا انسانوں کی فریاد تو سنتے ہی سنتے ہیں، میرے آقا دیگر مخلوقات کی بھی کس طرح بولیاں سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، اور سب کے کام کس طرح بناتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں رضا بھائی کی طرف بڑھوں گا، اور میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ناظرین کو بھی یہ پتہ چلے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب کی بولیاں سمجھتے ہیں، اس پر کوئی دلائل ہے؟ یہ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب کی بولیاں سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاء اللہ عز و جل، بہت ہی عشق بھرا موضوع ہے، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی۔ جیسا کہ علی بھائی آپ نے قرآن پاک کی آیت کریمہ پڑھی کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو آپ نے جیسا کہ بتایا کہ عالم ما سوائے اللہ کے سارا عالم ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب عالم کے اندر تمام مخلوقات آ جاتی ہے، چاہے وہ انسان ہو، جنات ہو، حیوانات ہو، نباتات ہو، پرند ہو، چرند ہو، درخت ہو، سمندر ہو، پانی ہو، یعنی ٹوٹلی اللہ کے علاوہ تمام مخلوقات اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اچھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی تفسیر کے اندر، تفسیر روح البیان کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، چاہے وہ انسان ہو، جنات ہو، حیوان ہو، نباتات ہو، چرند ہو، پرند ہو، جتنی بھی مخلوقات اس دنیا کے اندر ہے، سب مخلوقات کے نام اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھا دیے۔ حتیٰ کہ یہ بھی آتا ہے کہ تفسیر روح البیان کے اندر اس آیت کریمہ کے تحت کہ حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم تھا، 7 لاکھ زبان۔ اب پتہ نہیں کتنے عالم ہیں دنیا کے اندر، بہت سارا عالم۔ ہمارے سامنے تو کیا ہے، خالی چند چیزیں ہیں جس کو ہم سمجھتے یہی دنیا، ورنہ تو اگر اب سمندر کی دنیا الگ ہے، جنگلوں کی دنیا الگ ہے، تو چرندوں کی دنیا الگ ہے، پرندوں کی دنیا الگ ہے، حیوانات کی دنیا الگ ہے، نباتات کی دنیا الگ ہے۔ خود ہم کبھی کبھی ایسے ایسے حیوانات دیکھتے ہیں، ایسے ایسے پرندے دیکھتے ہیں کہ ہم خود تعجب میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ کبھی کبھی ہم سمندر کے عجائبات دیکھتے ہیں، سمندر کے اندر ایسی مخلوق، دریا کے اندر ایسی مخلوق دیتے ہیں کہ اس قسم کی بھی مچھلی ہوا کرتی ہیں، اس قسم کے بھی یعنی کہ سمجھو جانور ہوا کرتے ہیں، تو ہم تعجب میں پڑ جاتے ہیں۔ تو دنیا بہت وسیع ہے، عالم بڑا وسیع ہے۔
تو حضرت آدم علیہ السلام کو جب 7 لاکھ زبانوں کا علم تھا، 7 لاکھ زبانیں جانتے تھے، تو ہمارا آقا علیہ السلام تو آدم علیہ السلام کے بھی نبی ہیں، کیونکہ وہ تو تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ جب معراج کے لیے سرکار علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے تو مسجد اقصیٰ کے اندر جو امامت فرمائی، اس وقت جتنے بھی اولین و آخرین انبیاء تھے، یعنی 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کم و بیش سب کے سب آپ کے مقتدی تھے اور آپ امام تھے۔ تو ہمارا آقا علیہ السلام تو تمام نبیوں کے امام ہیں، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام کی جو پیدائش کا سبب ہے وہ بھی ہمارے آقا علیہ السلام کے صدقے طفیل ہیں۔ آپ کو جو سجدہ بھی کیا گیا وہ آقا علیہ السلام کی نور محمدی جو آپ علیہ السلام کے اندر تھا، ان کو دیکھتے ہوئے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ تو جب آدم علیہ السلام کو اتنی زبانوں کا علم تھا تو بدیہی باتیں ہیں، ظاہری سی باتیں، انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام بھی ان تمام زبانوں کو جانتے تھے۔ حتیٰ کہ حضرت علامہ احمد صاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ علمہ جمیع اللغات فکان یخاطب کل قوم بلغتہم، یعنی اللہ پاک نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام زبانیں سکھا دی تھی، تمام زبانیں سکھا دی تھی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر قوم سے اس کی زبان میں گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ شارح بخاری علامہ امام احمد قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اسی بات کو مختلف الفاظ کے اندر ذکر کیا ہے۔ تو جب بھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی وفد آتا، یہاں تک کہ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ ایک بار عجمی یعنی جو عربی نہیں تھے، جن کی زبان عربی نہیں تھی، آقا علیہ السلام عربی ہے، عرب کے اندر مبعوث ہوئے، ٹھیک ہے، تو آقا علیہ السلام عربی مگر وہ تمام جہانوں کے لیے مبعوث ہوئے۔ تو ایک وفد آیا، ایک گروہ آیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو عربی نہیں تھا بلکہ عجمی تھا، عربی کے علاوہ زبان جانتا تھا۔ تو آ کر کہا کہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام سے ملنا ہے، تو کوئی ان کی گفتگو کو سمجھ نہیں پایا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پاس بلایا، اس وفد کو، اس گروہ کو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زبان میں گفتگو فرمائی۔ جب گفتگو فرمائی تو صحابہ کرام علیہم رضوان دیکھتے ہی حیران ہو گئے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان کے علاوہ بھی آپ علیہ السلام ان کی زبانوں کو جان رہے، ان کی گفتگو کے اندر گفتگو کر، ان کی لینگویج میں گفتگو کر رہے ہیں۔ خیر، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عجمی وفد کے ساتھ گفتگو بھی کی اور ان کو دائرۂ اسلام سے وابستہ بھی کیا، اور آپ جتنے بھی جو وفد کے لوگ تھے انہوں نے آپ علیہ السلام کے دست مبارک پر بیعت بھی کی اور وہ اپنے گھر کی طرف لوٹ گئے۔ اسی طرح مفسر شہیر حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قدرتی طور پر تمام زبانیں جانتے تھے۔ جب حضور جانوروں، پتھروں، کنکریوں کی بولیاں سمجھتے ہیں تو انسانوں کی بولیاں کیوں کر نہ سمجھیں گے؟ سبحان اللہ۔ تو آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جہاں بے شمار کمالات اور اعجاز سے نوازا، جہاں بہت ساری خوبیوں سے نوازا، وہاں پر ایک خوبی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو عطا فرمائی کہ آپ چرندوں کی، پرندوں کی، حیوانات کی، جمادات کی، نباتات کی بولیاں بھی آپ سمجھتے تھے۔ ایک شاعر نے بڑی پیاری بات بھی کہی ہے نا، وہ کہتے ہیں وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کوٹے سیکھے وہیں پہ چلتے ہیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کوٹے سیکھے وہیں پہ چلتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو میرے آقا کی یہ شان ہے کہ سب کی بولیاں بھی سمجھتے ہیں، سب کے کام بھی بناتے ہیں، سب کے کام بھی آتے ہیں، اور کیوں نہ آئے، وہ میرے آقا سب کے لیے ہی رحمت ہے۔ اللہ پاک نے ان کو بنایا ہی ایسا ہے کہ سب کی داد رسی فرماتے ہیں، سب کی باتیں سنتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ ابھی اسے گفتگو ہوئی، میرے آقا سب کی بات سنتے ہیں، سب کی بولیاں سمجھتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ کوئی واقعہ بھی، ایک پیارا سا واقعہ ایسے مل جائے نا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بولیاں سمجھتے ہیں نا۔ اب کیونکہ واقعات تو اگر دیکھے جائیں تو بہت سارے، لیکن میں چاہوں گا کہ یہاں پر کچھ واقعات اکرم بھائی بھی سنا دیں، قاری صاحب بھی سنا دیں۔ تو اکرم بھائی کی طرف بڑھوں گا، کوئی پیارا سا واقعہ ہو تاریخ میں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی نے فریاد کی اور اس کی فریاد میرے آقا نے سنی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ صلی اللہ محمد علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ بڑا پیارا موضوع ہے۔ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب سبحان کی، اللہ، حق ہے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر کسی کی بولی سمجھتے ہیں۔ بے شک، اور اس میں یہ بات بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فریاد رس ہیں، داد رسی فرماتے ہیں، یہ تمام مخلوقات بھی سمجھتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ انسان ہی، انسان کے علاوہ جو مخلوقات ہیں نا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں داد رسی کی فریاد کرتی ہے، اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی داد رسی فرماتے ہیں، سبحان اللہ، اس کی پریشانی دور کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انصار کے ایک باغ میں گئے تو وہاں پر ایک اونٹ پر نظر پڑی، اونٹ کو دیکھا وہ رو رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے پاس گئے، اس کی گردن پر ہاتھ پھیرا، گردن پر ہاتھ پھیرتے ہی وہ چپ ہو گیا۔ کیا بات ہے، سبحان کیا اللہ۔ بات، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اس کا مالک کون ہے؟ انصار میں سے ایک شخص آیا، کہا میں اس کا مالک ہوں۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تو اس کے معاملے میں اللہ سے نہیں ڈرتا؟ اس نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تو اس کو بھوکا رکھتا ہے اور اس سے زیادہ کام لیتا ہے۔ اللہ اللہ، کیا بات ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گویا اونٹ کی فریاد، اچھا کیسی فریاد، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی دل کی بات سمجھ لی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو روتا دیکھا، اس کی شکایت سمجھی، اور شکایت کے سننے کے بعد اس کے مالک کو بلایا، مالک کو بلانے کے بعد اس کی شکایت بیان کی اور اس کا حل نکالا۔ سبحان اللہ، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب کے لیے رحمت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے درد بیان کریں، اپنے سینے کے داغ دکھائیں۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے نا کہ جہاں پر وہ جانور جن کو عقل بھی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عقل نہیں دی، وہ اپنی فریادیں رکھ رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ تعالی وسلم ان کی فریادیں جو ہے نا وہ سن رہے ہیں، ان کے دکھوں کا مداوع کر رہے ہیں۔ ہمارے دکھوں کا مداوع کیوں نہیں کریں گے؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ، ہرن نے اونٹ نے چڑیوں نے کی یہی فریاد، ہرن نے اونٹ نے چڑیوں نے کی یہی فریاد کہ ان کے غم کا مداوا حضور جانتے ہیں، کہ ان کے غم کا مداوا حضور جانتے ہیں۔ تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ ماشاءاللہ، جیسا کہ ہمارے اکرم مدنی صاحب نے جو اونٹ کا واقعہ سنایا اور ہمارے نعت خواں حضرات نے جو شعر پڑھا جس کے اندر ہرن کا اور چڑیا کا بھی ذکر کیا، اونٹ کا بھی ذکر کیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کی بولیاں سنتے ہیں، ان کی فریاد کو سنتے ہیں اور ان کی داد رسی بھی فرماتے ہیں، ان کے غم کا مداوع بھی دور کرتے ہیں۔ تو اسی طرح احادیث کے اندر علی بھائی ماشاءاللہ عز و جل اونٹ کا تو ذکر ملتا ہی ہے، اسی طریقے سے ہرن اور چڑیا کے حوالے سے بھی واقعہ ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، تو آپ قضاء حاجت کے لیے کہیں پر تشریف لے گئے، تو اتنے میں دیکھا کہ ایک چڑیا ہم نے دیکھی جس کے 2 بچے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کرا کہ وہ جو 2 بچے تھے چڑیا کے ان کو لے لیا۔ اتنے میں وہ چڑیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور پھڑپھڑاتی ہے۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بولی کو سمجھ جاتے ہیں کہ کس تکلیف کے اندر ہے، کس مصیبت کے اندر ہے، یعنی چڑیا نہ کے خالی پھڑپھڑایا، ٹھیک ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے اس کو کیا تکلیف ہے، اس کو کیا مصیبت، اس کو کیا پریشانی ہے۔ فوراً سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لاتے اور فرماتے ہیں کہ اے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آپ نے چڑیا کے 2 بچوں کو پکڑ لیا ہے؟ تو بولا ہاں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو چھوڑ دو، ان کو چھوڑ دو، ان کو تکلیف مت پہنچاؤ، اس کی ماں کی طرف، چڑیا کی طرف واپس لوٹا دو۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چڑیا کی فریاد کو سنا اور اس کی فریاد کی داد رسی فرمائی۔ اسی طریقے سے ہرن کے حوالے سے واقعہ ملتا ہے اور اس کو کئی مرتبہ ہمارے علماء کرام کی زبانیں سنا بھی ہوگا۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اعرابی کے
یعنی جو دیہاتی تھا بدو تھا اس کے خیمے کے پاس سے گزر ہوا تو وہاں ایک ہرنی بندھی ہوئی دیکھی. تو جب ہرنی نے دیکھا کہ بے قصور کی فریاد سننے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے یہاں سے گزرے ہیں، تو جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نظر پڑی تو وہ ہرنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس اعرابی نے مجھے بھان دیا ہے اور میرے بچے جنگلوں کے اندر ہیں جو میرا انتظار کر رہے ہیں. اب ایک طرف یہ اعرابی بدو دیہاتی میرا سمجھو جو تھن ہے وہ بھرا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، ایک طرف اس سے مجھے نجات نہیں ملتی ہے اور نہ ہی مجھے یہ چھوڑتا ہے کہ میں اپنے جنگل میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر آؤں. جب اس ہرنی نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ فریاد کی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرنی سے فرمایا کہ کیا تو واپس آ جائیں گی اگر میں تجھے چھوڑ دوں گا؟ تو بولے یا رسول اللہ ضرور میں واپس آؤں گی، اگر نہ آؤں تو اللہ تعالیٰ مجھے جو ناجائز ٹیکس وصول کرنے والے کا جو عذاب ہے وہ عذاب اللہ تعالیٰ مجھے دیں. یا رسول اللہ آپ مجھے چھوڑیے، میں ضرور آؤں گی. خیر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرنی کو چھوڑ دیا، بندھی ہوئی تھی اس کو آزاد کر دیا. وہ ہرنی بے قراری کے ساتھ خوشی کے ساتھ جنگل کی طرف جاتی ہیں اور اپنے بچوں کو دودھ پلا کر پھر واپس آ جاتی ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اسے پھر سے بھان دیتے ہیں. اتنے میں وہ اعرابی مشکیزے میں پانی بھر کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرماتے ہیں کہ اے اعرابی، کیا تو اس ہرنی کو آزاد کرے گا اور مجھے کتنی قیمت میں دے گا، کتنے پیسوں میں دے گا؟ تو اس اعرابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کیا پیسہ لینا، سب کچھ آپ ہی کا ہے، یہ جان یہ مال یہ سب کچھ آپ ہی کا، یا رسول اللہ اس کو آپ ہدیتاً قبول فرما لیں، تحفے میں قبول فرما لیں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرنی کو آزاد کیا. حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہ ہرنی جنگل کی طرف جا رہی تھی تو پیچھے مڑ کر یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھتی جا رہی تھی کہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسول. سبحان اللہ. تو آپ دیکھیں علی بھائی، ایک طرف چڑیا کی فریاد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں تو ایک طرف ہرنی کی فریاد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں. اعلیٰ حضرت نے بھی جو نا کمال کیا ان واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے شعر میں. بڑی پیاری بات. اعلیٰ حضرت کا تو پھر انداز ہی سبحان اللہ نا، عاشقوں کے امام ہے. کہتے ہیں ہاں یہی کرتی ہے چڑیا فریاد، ہاں یہی چاہتی ہے ہرنی دار، ہاں یہی کرتی ہے چڑیا فریاد، ہاں یہی چاہتی ہے ہرنی دار، اسی در پر شو ترانے ناشاد، اسی در پر شو ترانے ناشاد، گیلائے رنجوعینا کرتے ہیں، گیلائے رنجوعینا کرتے ہیں، اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے
بھائی آپ دیکھیں سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یعنی کہ یہ جانوروں کا، یہ چرندوں کا، یہ پرندوں کا، یہ حیوانات کا، ان کا ایمان سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر کیسا ہے، کیسی عقیدت ہے. سبحان اللہ. یہ خود سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چل کر آتے تھے. یعنی آپ دیکھیں اپنے چڑیا کیا واقعہ آپ نے سنا کہ وہ چڑیا خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی کہ یا رسول اللہ میرے 2 بچوں کو پکڑ لیا ہے. اسی طریقے سے وہ ہرنی نے جب دیکھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعرابی کے خیمے کے پاس سے گزر رہے ہیں تو فوراً سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی. یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے ہی نہیں تھے بلکہ خود یہ چرند اور پرند حیوانات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے کہ ان کو خود کو پتہ ہے، ان کو خود کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ یہ ایسی بارگاہ ہے کہ ان کی بارگاہ میں جائیں گے تو یہ فریاد کو سنیں گے اور فریاد کو پورا کریں گے اور ہماری داد رسی فرمائیں گے. جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بے جان چیزوں کی اور حیوانات کی، نباتات کی فریاد کو سن سکتے ہیں، وہ جب فریاد کو پکاریں سرکار ان کی فریاد کو پہنچ سکتے ہیں، تو اگر ہم گنہگار امتی یہاں رہ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارے تو ہماری فریاد کو کیوں نہیں سن سکتے؟ یہاں ایک نقطہ بھی جو نا یاد آیا، وہ یہ ایک نقطہ بھی ایک سمجھ میں آتا ہے ہمیں سبحان اللہ، کہ جانوروں کو یہ عقیدہ ہے، جانوروں کا جو ہے نا یہ نظریہ ہے کہ میرے آقا مدد کر سکتے ہیں، لیکن کچھ انسان نادان وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کیسے مدد کر سکتے ہیں، کیسے مدد کر سکتے غیر اللہ کیسے مدد کر سکتا ہے. اللہ اکبر. تو پتہ چلا کہ جانور کا جب یہ عقیدہ ہے تو ایسی سوچ رکھنے والے جو اسی پر گفتگو بحث کر رہے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے، نبی ہماری مدد نہیں کر سکتے ہیں، تو وہ جانور سے بھی بدتر ہیں. وہ جانور سے بھی بدتر بھی. اور اعلیٰ حضرت کا وہ شعر ہے نا، فریاد امتی جو کرے حال فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. جیسا کہ ماشاءاللہ عز و جل ابھی ہم نے سنا کہ جاندار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے، آپ سے کلام کرتے. میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہوں گا جاندار نہیں بلکہ غیر جاندار بھی، یعنی پتھر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کلام کیا کرتا تھا، آپ پر صلاۃ و سلام بھیجا کرتا تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مجھ پر وحی بھیجی گئی نا تو میں جس پتھر سے گزرتا، جس درخت کے قریب سے گزرتا، وہ پتھر وہ درخت مجھ پر سلام بھیجتا، کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ. سبحان اللہ. اسی طرح کا واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے کہ اچانک نا ایک بادیہ نشین یعنی کہ دیہاتی، عرب کا دیہاتی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے آ جاتا ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے اس سے ارشاد فرماتے ہیں، کیا تو اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتا؟ کیا تو رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا؟ وہ کہتا کہ اس پر شہادت کون دیتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ درخت، وہ درخت وادی کے اس کونے پر تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے اشارہ فرمایا، وہ درخت وہاں سے چل کر آیا، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، اور بارگاہ میں آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت پر شہادت دی، اور وہ بھی ایک بار نہیں 3 مرتبہ شہادت دی. سبحان اللہ. اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ غیر جاندار چیزیں، یہ نباتات، یہ جمادات، یہ حیوانات، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنے فرما بردار تھے، کتنے تابع دار تھے. انسان کو کتنا تابع دار ہونا، ہم مسلمان ہیں، ہم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے بڑے محسن ہیں ہمارے الحمدللہ عز و جل. تو ہمیں کتنی فرما برداری کرنی چاہیے، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کتنی اطاعت کرنی چاہیے. سبحان اللہ. ایک واقعہ تو میں نے یہ بھی پڑھا ہے، واقعی میں اس نے تو جان ڈال دی اس واقعے کے اندر. یہاں تو ہم بات کر رہے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تمام حیوانات، جمادات، نباتات وغیرہ ان کی بولیاں سنتے ہیں، ارے میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تو وہ ذات ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے اندر اثر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. وہ ایسا کہ حضرت سفینہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے آزاد کردہ غلام ہیں، آپ اپنے بارے میں فرماتے ہیں
کہ ایک مرتبہ میں سمندر میں دریا میں کشتی پر سوار تھا کہ اچانک طوفان آیا تو وہ کشتی ٹوٹ گئی، تو میں ایک تختے پر بیٹھ گیا. تختے پر بیٹھا تو پھر وہ تختے نے مجھے ایسی جگہ پر لا کر چھوڑا، یعنی جنگل کے اندر جہاں پر شیر تھے. تو پھر جب میں جنگل کے اندر اترا تو دیکھا کہ میرے سامنے شیر آ رہا ہے. تو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شیر سے کہا، یا ابو الحارث، اے ابو الحارث، میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہوں. میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کا غلام ہوں، ٹھیک ہے، آزاد کردہ غلام ہوں. اب جب شیر نے یہ سنا کہ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہوں، مجھے کچھ مت کرنا، مجھے چھیڑنا مت، تو جب یہ سنا تو وہ شیر دم ہلاتا ہوا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا، اور وہ آگے آگے چلنے لگا اور آپ کو رستہ دکھانے لگا. یہاں تک کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہ جانے لگا تو اس کے الفاظ سے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مجھے الوداع کہہ رہا تھا، وہ مجھے الوداع کہہ رہا. تو آپ دیکھیں یہاں پر کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آزاد کردہ غلام ہوں، مجھے چھیڑنا مت، مجھے کچھ کرنا مت. تو وہ شیر دم ہلاتا ہوا ان کی بارگاہ میں آ گیا. تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عالم ہے. کیا شان ہے میرے آقا کی. ماشاءاللہ یہ دیکھیں نا ناظرین کرام، زبردست واقعات عشق رسول بھی، یعنی اس سے ہمیں ملتا ہے کہ یہاں پر یہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک کمال تو یہ ساتھ میں مل ہی بھی رہا ہے کہ میرے آقا سب کی بولیاں سمجھتے ہیں، ان کی فریاد کو پہنچتے ہیں، ان کے کاموں کو بناتے ہیں، بگڑیاں بناتے ہیں، سب کی باتیں سنتے ہیں، سب کے کام بناتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ایک عشق رسول کا درس بھی مل رہا ہے نا، کہ جو نباتات ہیں، حیوانات ہیں، جو جمادات ہیں، جو جانور ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کیسے عاشق ہیں، کیسے نبی پاک کی بارگاہ میں اپنی فریاد رسی کرتے ہیں. تو اے عاشقان رسول، جو خود کو عاشقان رسول کہتے ہیں، میں ان سے بھی گفتگو کروں گا، جو واقعی میں عاشقان رسول ہیں. ہم سب آئیے نا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار سے سچے اور پکے طریقے سے وابستہ ہو جائیں، ان کے دامن مبارک کو ایسے پکڑ لیں اور سچے عاشق رسول بنے. اور جب بھی پریشانی آئے، جب بھی غم ستائے، جب بھی ٹینشن آئے، سچے دل کے ساتھ نبی پاک کو پکاریں، ہے نا. وہ آقا ضرور مدد فرماتے ہیں، اور آج بھی میرے آقا مدد فرماتے ہیں. ایسا نہیں کہ میرے آقا ظاہری طور پر دنیا میں تشریف نہیں ہے تو مدد نہیں فرماتے، نہیں، میرے آقا اب بھی مدد فرماتے ہیں. اور ایسے کئی واقعات ہیں. جی ہاں رضا بھائی، یہ تو سمجھو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بارگاہ ہے، یہ وہ ذات ہیں کہ اعلیٰ، یعنی یہاں یوں سمجھیں ہمیں ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور لب ہلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کیا ہی پیارا شعر ارشاد فرماتے ہیں، لب واں ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جولیاں، کتنے مزے کی بھیگ یہ تیرے پاک در کی ہے، اور مانگے گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. تو یہ تو وہ بارگاہ ہے کہ یہاں پر تمہیں اپنے لب ہلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس دل سے فریاد کرو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امتی کے فریاد کو پہنچ جائیں گے. سبحان اللہ. بات ہے نا پیش خبیر کیا مجھے حاجت خبر کی ہے. سبحان اللہ. جانتے ہیں پہلے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے حالات، تو مجھے کیا بتانے کی ضرورت. قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں میرے سمایا نہیں. سبحان اللہ. تو اس اشعار کی اگر بات کی جائے وہ بھی اتنے سارے ہیں. اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، سچا عشق نبی پاک سے اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. نبی پاک کے دامن سے وابستہ رہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. سچی محبت پیارے آقا سے کریں گے، ہمارے آقا دنیا میں بھی کام آئیں گے اور آخرت میں تو انشاءاللہ پھر مزے ہی ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے، اور خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے کہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہمارے اس پروگرام کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک کی سچی پکی محبت عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نیا دن ہے صبح چرائی ہے دیکھو، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا.